سر سبھی مخمصے میں دکھائی دیتے ہیں کہ علیمہ خان کی جو احتجاجی تحریک ہے یہ ایک اسیر بھائی کی بہن کی تحریک ہے یا پھر پی ٹی آئی کی کسی رہنما کی تحریک ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ علیمہ آپا جو ہیں اوبویسلی پی ٹی آئی کی رہنما تو ہے نہیں. وہ خود بھی یہ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ جی میرے اپنے بھائی سے کام ہے، سیاست سے میرا کوئی کام نہیں. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ 5 اگست کی جو کال ہے وہ تو تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے دی گئی ہے، اور آج ہماری پارلیمانی پارٹی میٹنگ تھی بیرسٹر گوہر اس کے اوپر. اس کے بعد کچھ دیر پہلے جو ہے وہ پریس کانفرنس بھی کر چکے ہیں. 5 اگست کو انشاءاللہ پورے پاکستان میں ریلیز نکالی جائیں گی، بیکاز 5 اگست کو ایگزیکٹلی خان صاحب کی سزا کو 3 سال ہو جائیں گے. اور 5 اگست کو ہی ہم انشاءاللہ پھر آگے کا لائے عمل دیں گے کہ آگے ہم نے کیا کرنا ہے. اور اس میں دونوں آپشنز اوپن ہیں، احتجاج کا آپشن بھی اوپن ہے، مذاکرات کا آپشن بھی اوپن ہے. اب یہ حکومت کے اوپر اور اسٹیبلشمنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جی وہ ہمیں احتجاج کی طرف لے جانا چاہتی ہے یا ہمیں مذاکرات کی طرف لے جانا چاہتی ہے. ٹھیک ہے، حکومت پر ڈیپینڈ کرتا ہے، علیمہ خان صاحبہ پر ڈیپینڈ نہیں کرتا ہے، کیونکہ علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ایک روزہ احتجاج یا کوئی جو مظاہرہ ہے، دھرنا ہے، واٹ ایور، وہ نہیں ہونا چاہیے ہے. اس میں ایک موومنٹ جو ہے، ایک تحریک جو ہے، اس کا آغاز ہونا چاہیے. بالکل نہیں، ٹھیک بات ہے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہی جو آپ کو میں نے کہا وہ تقریباً ایک ہی طرح کی بات ہے کہ 5 اگست کو جو ہے ہم ریلیز نکالیں گے. اس دن کو جو ہے ہائی لائٹ کریں گے خان صاحب کی 3 سال کی سزا کو، اور اس کے ساتھ ہی لائے عمل دیں گے کہ جی اگلا لائے عمل کیا ہوگا، اور وہ جو ہے اسٹریٹ موومنٹ ہی ہوگا پراپر. سو ان کی بات جو ہے اس کو obviously کنسیڈر کیا جا رہا ہے، لیکن جو فیصلے ہیں وہ تو پارٹی کی قیادت کرے گی اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کرے گی. تو علیمہ خان صاحبہ جو فیصلہ کریں گی وہ فیصلہ حتمی نہیں ہوگا، فیصلہ جو ہے وہ پارٹی قیادت کرے گی، اور باقی آپ کے جو تمام کے تمام کار ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ وہ پارٹی قیادت کے فیصلے کو اون کر رہے ہوں گے، مان رہے ہوں گے، یا آپ کو لگتا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کی بات سنی جائے گی؟ آپ کی پارٹی میں کیا رائے پائی جا رہی ہے؟ نہیں، اس میں دیکھیں ایک بات تو کلیئر ہے، اگر پارٹی کارکنان آدھا ان کی طرف جائیں گے، آدھے ہماری طرف آئیں گے، جو کہ obviously ہوگا، ایسا ہی نہیں. اچھا ٹھیک ہے، لیکن یہ تصادم کی، ابہام کی جب بات ہوتی ہے، اور آپ نے کہا کہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ حکومت ہمارے ساتھ کیا رویہ اختیار کرتی ہے جب آپ لوگ 5 تاریخ کو باہر نکلتے ہیں، تو سر یہ معاملہ قانونی بھی تو ہے نا، کیونکہ عمران خان عدالت سے سزا یافتہ ہیں، تو ایک سزا یافتہ شخص کی رہائی کے لیے اس طرح کی جب تحریک چلائی جاتی ہے، اس کا سٹیٹس کیا ہوتا ہے سر؟ دیکھیں، عدالت سے تو سزا یافتہ بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی تھی، اور اس سے تو سزا یافتہ جو ہیں نواز شریف صاحب بھی تھے، شہباز شریف صاحب بھی تھے. باقی جتنی لیڈرشپ ہے تھی وہ تو جس وقت جس ٹائم کی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے وہ تو عدالتوں کو کنٹرول کرتی ہے. سو بیسیکلی جب ہم ایک موومنٹ کریں گے، ایک پریشر ڈیولپ ہوگا، اس کے بعد جو ہے چیزیں ہوپ فلی صحیح سمت کی طرف جائیں گی. بات آخر میں اونلی ڈائیلاگ پہ ہی ختم ہے، کوئی زور زبردستی سے یا ایجوکیشن سے 101% ریزلٹس نہیں آتے. اٹس اے مکس آف بوتھ، لیکن ہم موبلائز بھی ہو رہے ہیں اور ہم تیاری بھی کر رہے ہیں. اچھا، تو اس سے مطلب لیا جائے کہ آپ جو بھی کرنے جا رہے ہیں 5 تاریخ کو، وہ اس لیے کرنے جا رہے ہیں کہ حکومت مذاکرات کی ٹیبل پر آ جائے. تو سر یہ آفر تو آپ کوئی احتجاج کے بغیر ہی بار بار کر رہے ہیں. نو، ابھی آپ نے خود فرمایا یہ کہ آخر تو مذاکرات ہی ہونے ہیں. سنیں let me explain once more because I thought I made it clear, لیکن let me try it again. جی سر. 5 اگست کو ہم کریں گے ملک گیر ریلیز، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، اس کے اندر ہر شہر کے اندر یکجہتی کے لیے خان صاحب کی، because it will mark the 3rd year of his incarceration، جس کے اوپر ہیومن رائٹس کی اور انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کی اور UN کی بھی جو ہے ان کی بھی انپٹس موجود ہیں. وہاں پہ ہم لائے عمل دیں گے کہ جی آگے ہم نے کیا کرنا ہے. اگر حکومت کی سیریسنس ہوئی مذاکرات کی طرف تو ہم مذاکرات کی طرف جائیں گے، اگر سیریسنس نہیں ہوئی تو آپشن ہمارے پاس پھر دوسرا نہیں ہے. ایجیٹیشن کریں گے، پروٹیسٹ کریں گے، وہ بھی ود ان دی ایمبٹ آف کانسٹیٹیوشن. ایسا نہیں ہے جو میں آپ کی بات سے، آپ کی گفتگو سے سمجھ پائی ہوں. اس کو تھوڑا اگر اس میں بھی مزید آپ وضاحت کرنا چاہیں تو کر دیجئے گا. اسی پروگرام کے اندر آپ کی پارٹی کی سینئر قیادت سے بارہا ہم بات کر چکے ہیں، بارہا ہمیں یہ جواب دیا گیا ہے کہ جی موجودہ حکومت سے تو ہم بات ہی نہیں کریں گے، ان کے پاس تو مینڈیٹ ہی نہیں ہے.
اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ مذاکرات کی طرف آتے ہیں تو آپ اپنی یہ جو ریلیاں نکال رہے ہوں گے اس سے آگے نہیں بڑھیں گے، تو پھر بات تو وہی ہوگی نا جو پہلے میں نے آپ سے سوال کیا ہے، یعنی اب آپ ان سے مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں اور ٹیبل پر لانے کے لیے احتجاج کر رہے ہیں۔ سنیں دیکھیں سر آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو لیٹ می ریسپونڈ ٹو یو۔ جی سر، بات یہ ہے کہ سیاست ہے، یہ کوئی یہاں پہ ہم کوئی ملٹری اکیڈمی نہیں ہے کہ جی ایک قانون اینڈ میں بن گیا، ڈائنامکس چینج ہوتے رہتے ہیں، چیزیں جو ہیں وہ بدلتی رہتی ہیں۔ سو بیسکلی ہمارا پرائمری آبجیکٹو، میں اب آپ کو آج کی بات کر رہا ہوں جو پارٹی کا آج پارلیمنٹری پارٹی اجلاس ہوا ہے، آئی ڈونٹ نو ویدر آپ نے مسٹر گور کی پریس کانفرنس دیکھی ہے یا سنی ہے یا نہیں؟ سر دیکھیے اچھا گڈ، سو بس یو وڈ انڈرسٹینڈ جو میں کہہ رہا ہوں اسی سے لے کے کر رہا ہوں، میں اپنی طرف سے کوئی نئی بات نہیں کر جی رہا۔ سر، تو بیسکلی بات یہ ہے کہ جس طرح ایک صرف احتجاج سے، صرف ڈائلاگ سے چیزیں نہیں ہونی، ہم اب اس کو مزید اسٹریٹجائز کریں گے، ہماری جو ہم نے جو پاس میں کوتاہیاں ہیں اس سے سیکھیں گے، اور جو ہے کوشش کریں گے کہ دونوں جو ہے مذاکرات کا آپشن بھی کھلا ہو اور احتجاج کا آپشن بھی کھلا ہو۔ سو دونوں کی طرف دیکھیں گے اور پھر آگے ففتھ سے ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا، ہم مزید جو ہے چیزوں کو دیکھیں گے۔ اگر جس طرح میں نے دوبارہ کہا ماحول اس طرح بنا، بیکاز آفر تو پرائم منسٹر صاحب نے فلور آف دا ہاؤس میں بھی کیا ہے، بٹ اب اس کی سیریسنس کو ہم نے آگے جا کے گیج کرنا ہے، بیکاز پبلک کنزمپشن کے لیے ایک نہیں 2-3 دفعہ یہ چیزیں ہوئی ہیں۔ تو انشاءاللہ ففتھ کو ہماری پروٹیسٹ ہوں گی، ریلیز ہوں گی، اس کے بعد پراپر لائے عمل دیں گے۔ ہم شاید یہ بھی شاید اس کی طرف بھی چلے جائیں کہ جی آگے ایک ٹائم دیں کہ جی اتنے عرصے میں ہم موبلائزیشن کریں گے اور اس کے بعد اچانک کال دیں گے اور آئیں گے۔ اور اگر اس دوران کوئی مذاکرات کی بات ہوتی ہے، کوئی بات جو ہے وہ جاتی ہے اپنے کیا کہتے ہیں پولیٹیکل پولرائزیشن کو ختم کرنے کے لیے، تو اچھی بات ہے، ہم چاہتے ہیں، بیکاز اس وقت ملک جو ہے وہ شدید پولیٹیکل پولرائزیشن ٹھیک ہے، اور ابھی آپ اس سیاسی عدم استحکام کو ختم کرنے کے لیے سر کہیے میڈم اب میں اور آپ دونوں بولیں گے نہ مجھے سمجھ آئے گی نہ آپ کو، تو میں لیٹ می فنش۔ دیکھیں جب تک اس ملک میں پولیٹیکل پولرائزیشن ہوگی، پولیٹیکل ڈیوائڈ ہوں گے، نہ اکانومی نے کچھ کرنا ہے، نہ ہم نے ڈیفینس میں کچھ کرنا ہے، نہ اسٹیبلٹی آئے گی اس ملک میں۔ اور جس طرح کے دہشت گردی کے حالات ہیں بلوچستان میں اور پختونخوا میں، خدا نخواستہ اس کا سپلر ہو گیا مین اسٹریم پاکستان میں، تو پھر اور بھی مشکل پتہ نہیں آپ گفتگو فرما رہے ہیں تو مجھے رانا ثناء اللہ صاحب کی یاد کیوں آ رہی ہے، کیونکہ آج سے کچھ ہفتے پہلے وہ یہی پی ٹی آئی کے لیے کہہ رہے تھے شیر علی صاحب جو آج آپ فرما رہے ہیں، لیکن آپ نے خود کہہ دیا ابھی پچھلے سوال کے جواب میں کہ خیالات جو ہیں بدلتے رہتے ہیں، تو یہ خیال کہ بے اختیار لوگوں سے مذاکرات نہیں کرنے ہیں، یہ خیال بدل گیا ہے پی ٹی آئی کا۔ اب آپ اسی بے اختیار حکومت سے، جس کو آپ بے اختیار سمجھتے ہیں، کہتے ہیں آپ مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ حکومت ہم ابھی بھی کہتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ لائی گئی ہے، 17 20 25 سیٹوں کی لائی گئی ہے، لیکن مذاکرات کی سٹارٹ جو ہے وہ حکومت بھی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت اپنی طرف سے ہم سے مذاکرات کرے گی جب تک ان کے لائے گئے لوگوں کی طرف سے جو ہے وہ اشارہ نہیں ملتا؟ سو یہ اس طرح اتنا سمپل اور بلیک اینڈ وائٹ بھی نہیں ہے جس طرح آپ اس کو پٹ کر رہی ہیں۔ دیر آر a lot of complications جس کو ہم دیکھ بھی رہے ہیں اور جس کے اوپر ہم رہے ہیں اور بڑے ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا میں سفر ہمارے پرائم منسٹر صاحب پر